السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا جانیں گے۔ سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا غم کا مارا، آپ کے بعد اس نے اچھا چہرہ خون میں رنگ لیا اور خیمہ شریف میں روتا ہوا آیا، اور حضرت زین العابدین بیمار کے قدموں پر سر رکھ کر مر گیا۔ اللہ اللہ! جب کہ آپ کی محبت میں حیوان کا یہ حال ہوا تو شہزادوں کا جو کہ انسان تھے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کے بیان سے دل پھٹا جاتا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور تکلیف کی باتیں ظاہر ہوئی، جیسے آسمان سے خون برسنا، پتھروں کے نیچے سے خون نکلنا، درختوں کی لکڑی توڑنے سے خون کا بہنا، اونٹ اور بکری کے گوشت کا یزیدیوں کے لیے کڑوا ہو جانا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ ظالم لوگ خیمے میں جا گھسے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سامان جو ہمارے پاس ہے سب لوٹ لو، ہم سے الگ رہو اور اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس فرمان عالی شان کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ڈر گئے، کام گئے اور جو کچھ سامان تھا لوٹ کر لے گئے۔ لکھا ہے کہ ابن سعد اور سمر وغیرہ ظالموں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، اور سب ظالموں نے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑوائے۔ جاننا چاہیے کہ اولاد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کل 12 آدمی بچے تھے۔ حضرت زین العابدین اور باقی سب شہزادیاں تھیں۔ جب عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے خیمہ لوٹا تو شمر کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی تو اس نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ظالم اس یتیم بچے بیمار کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ عبداللہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ علی کی اولاد میں سے کوئی مرد زندہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ اب ابن زیاد ہی کے پاس جانے والے ہیں، وہ جو چاہے کر لے۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی روز 10 محرم کو ابن سعد نے بشیر بن مالک اور خلی بن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین کا سر اور کچھ ان کے ساتھیوں کی سر نیزوں پر رکھ لو، عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کرو اور خوب ہوشیاری سے ابن زیاد کے پاس کوفے میں پہنچاؤ۔ بس ظالموں نے شہزادیوں کو بے پردہ اونٹوں پر سوار کیا اور حضرت عابد بیمار کو ایک اونٹ پر الگ سوار کیا، اور بڑے صدموں اور تکلیفوں کے بعد یہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کربلا سے کوفے کو روانہ ہوا۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد وغیرہ قاتل کربلا میں ایک ہی دن ٹھہرے اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے جسم پاک کو اور آپ فدائیوں کی لاشوں کو اسی طرح پڑا رہنے دیا۔ اور ظالم دوسرے روز کوفے میں پہنچ گئے، اور تیسرے روز آذریہ کی بستی کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ کے جسم پاک کو ایک قبر میں اور باقی سب شہیدوں کی لاشوں کو آپ کے قریب ہی ایک بڑے گڑھے میں دفن کیا اور گنج شہیدہ بنا دیا۔ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ ابن زیاد کی کچہری میں گیا تو اس نے حضرت امام حسین کے پاک سر کو دیکھا تو ظالم خوشی میں پھول گیا، دنیا اور آخرت کے عذابوں کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ خوب ہوا ہم نے دشمن پر فتح پائی اور آپ کی شان میں ناپاک زبان چلائی۔ پھر اس کی نظر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ علی کی اولاد سے کوئی مرد زندہ رہے۔ ظالم اگر ماننا ہے تو ہم سب کو مار، یہ بچہ ہمارے مردوں میں سے صرف ایک بچہ ہے۔ اے ظالم، خدا کے قہر سے ڈر۔ ابن زیاد یہ الفاظ سن کر کانپ گیا اور قتل نہ کر سکا۔ دونوں شہزادیوں نے فرمایا، اے ابن زیاد، تو نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو محلوں میں بٹھایا اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پردگی سے یوں در بدر پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد ظالم نے 3 دن تک شہیدوں کے سر کوفے کے دروازوں میں لٹکائے رکھے۔ پھر ظالم شمر کو حکم دیا کہ 5000 آدمیوں کی فوج لے اور اس قافلے کو دمشق میں امام جامع یزید کے پاس پہنچا۔ بس اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مظلوم قافلہ کوفے سے چلا اور شہیدوں کے سر ظالموں نے نیزوں یعنی پچھیوں پر رکھ لیے۔ یہ بے سکوں کا قافلہ جس شہر اور گاؤں میں سے گزرتا وہاں کے لوگ ہائے ہائے کر کے روتے تھے اور ہاتھ ملا ملا کر روتے تھے۔ آخر قافلہ دمشق میں پہنچا۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو اور حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سب شہزادیوں کو ظالموں نے یزید پلید کی کچہری میں حاضر کیا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے شیخی اور بڑائی بیان کرنے لگا کہ دیکھو میں نے اپنے دشمن کو مار ڈالا۔ اس وقت شمر ظالم نے کہا کہ اے امام زماں، حسین کو تو میں نے قتل کیا ہے۔ پھر یزید نے شمر سے کربلا کے حالات پوچھے۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، تو نے ہم پر بڑا ظلم کیا اور کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تڑپایا اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے گناہ شہید کرایا اور ہم کو بے وارث یوں در بدر پھرایا۔
خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے یزید، تیرا دنیا اور آخرت میں برا ہو، اپنے کیے کی سزا پائے اور تو اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھائے۔ یزید کو اس وقت خدا کے قہر کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ غصے میں جل گیا اور اس کی ناپاک نظر حضرت عابد پر پڑی۔ حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کرو۔ بعض لوگوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اے اللہ، تیری قدرت، جب تو بچانا چاہتا ہے تو یوں بچاتا ہے۔ شمر کے ہاتھ سے کربلا میں بچایا، کوفے میں ابن زیاد سے بچایا اور دمشق میں یزید سے بچایا۔ لکھا ہے کہ یزید پلید نے رعایا کے بگڑ جانے کے ڈر سے بظاہر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شروع کی۔ شہزادیوں کو ایک کوٹھی رہنے کو دیا اور حضرت عابد رضی اللہ کو پیار سے رکھا اور ان سے کہا، اگر تم کوئی بات چاہتے ہو تو کہو، میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں 4 باتیں چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے باپ کے قاتلوں کو مجھے دے کہ میں ان سے بدلہ لوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ میرے باپ کا سر مجھ کو دے، کہا دے دوں گا۔ تیسرے یہ کہ ہم کو مدینہ میں پہنچا دے، کہا بہت اچھا۔ چوتھے یہ کہ کل جمعہ کا دن ہے، خطبہ میں پڑھوں گا، کہا بہتر ہے۔ بس جمعے کا وقت آیا، آپ نے بڑی درد بھری آواز سے خطبے میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور کہا، اے لوگو، میں سردار جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ بس ان الفاظ پر تمام نمازیوں کی چیخیں نکل گئی اور مسجد میں رونے کا ایک شور مچ گیا۔ اس وقت یزید لوگوں کے فساد سے کام گیا اور مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہے کہ کچھ اور بیان کریں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ مؤذن نے تکبیر کہی اور حضرت عابد رضی اللہ نے نماز پڑھائی۔ بعد نماز کے آپ نے فرمایا، اے لوگو، کوفیوں نے میرا باپ کو بلایا اور پھر شہید کر ڈالا۔ یزید نے کہا، خدا لعنت کرے قاتلوں پر، اگر ابن زیاد ان کو میرے پاس زندہ پہنچا دیتا تو وہ بچ جاتے اور یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہمارے ذمہ نہ ہوتا اور نہ ساری زمین پر بدنام ہوتے۔ لکھا ہے کہ یزید نے حضرت امام زین العابدین عابد سے دریافت کیا کہ اے شہزادے، کسی طرح یہ گناہ عظیم معاف بھی ہو سکتا ہے؟ تم معاف کر دو اور کوئی علاج بتاؤ کہ خدا مجھ کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ضرور بضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ کہا، تم کچھ تو علاج بتاؤ۔ لکھا ہے کہ حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ فوج ساتھ لے اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے سر کو اور ان سب کو مدینہ میں پہنچا دے۔ نعمان نے بڑی تعظیم کے ساتھ سب کو مدینہ میں پہنچا دیا۔ مدینہ کے لوگ بڑے چھوٹے سب تعظیم کے لیے شہر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک موجود ہے۔ یہ غم بھرا حال دیکھ کر سب کے سب مل مل کر روتے تھے اور تمام شہر میں غم کا اندھیرا چھا گیا۔ حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب شہزادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر روتے ہوئے گئے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک سر کو قبرستان جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے نزدیک دفن کیا گیا۔ دوستو، لکھا ہے کہ عبد مناف کے گھر میں 2 لڑکے جڑواں پیدا ہوئے اور دونوں کے ماتھے جڑے ہوئے تھے۔ ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام امیہ رکھا۔ زندگی سے ہاتھ اٹھا کر تلوار سے ماتھے جدا کیے گئے۔ خدا کی قدرت سے دونوں بھائی زندہ رہے۔ ایک عرب کے نجومی نے سن کر کہا کہ اچھا نہ کیا جو تلوار سے کاٹ کر ماتھے جدا کیے، اب ہمیشہ ان میں اور ان کی اولاد میں تلوار چلا کرے گی۔ بس ایسا ہی ہوا کہ ہاشم میں اور امیہ میں خوب تلوار چلی اور ہاشم نے امیہ کو مکے سے نکال دیا۔ پھر ہاشم کے گھر میں عبد المطلب اور امیہ کے یہاں حرب پیدا ہوئے، ان دونوں میں بھی تلوار چلی۔ پھر عبد المطلب کے یہاں ابو طالب اور حرب کے یہاں ابو سفیان پیدا ہوئے، ان میں بھی تلوار چلی۔ پھر ابو طالب کے یہاں حضرت علی اور ابو سفیان کے یہاں حضرت معاویہ پیدا ہوئے، ان میں بھی خوب تلوار چلی۔ پھر حضرت علی کے یہاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت معاویہ کے یہاں یزید پیدا ہوا۔ اس نے جو ظلم کیے اور تلوار چلائی سب بھی جانتے ہیں۔
دوستو بعض ناوافق مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں رسمیں نکال رکھی ہیں اور ان کا ثواب سمجھتے ہیں۔ کوئی تعزیہ بناتا ہے اور خدا کی پناہ کوئی اور اس کو امام حسین سمجھتا ہے، اسی وجہ سے اس پر مٹھائی اور پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ کوئی اس سے مراد مانگتا ہے، کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے، کوئی مرثیہ گاتا ہے، کوئی ڈھول اور نغارہ بجاتا ہے، کوئی کالے یا ہرے کپڑے پہنتا ہے، کوئی مہندی نکالتا ہے، کوئی چھاتی پیٹتا ہے، کوئی بے سمجھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحابوں کو برا کہتا ہے اور کوئی ناسمجھ ان کے برا کہنے کو سنتا ہے اور ایسی مجلسوں میں جاتا ہے۔ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ کے نام کا کھچڑا پکوا کر بانٹتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر حضرت زندہ ہوتے تو دعوت میں ان کو کھچڑا پکا کر کھلاتے۔ بس ان رسموں کا نام غم حسین اور شہید کربلا کی یاد رکھا ہوا ہے۔ آپ کا غم اور آپ کی یاد تو یہ تھی کہ اس دن روزہ رکھتے، پانی نہ پیتے، کھانا نہ کھاتے، ہنسی نہ آتی، دن رات آنسو بہاتے، آنکھ کان زبان اور دل کو برے کاموں سے بچاتے، 5 وقت نماز وقت پر پڑھتے، قرآن عظیم اور نفل نمازیں پڑھ کر بخشتے تو بے شک غم حسین کہا جاتا، جس سے حضرت بھی خوش ہوتے اور خود بھی ثوابوں سے مالا مال ہو جاتے۔ دوستو لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں شریک تھے اور جو اس برے کام میں خوش تھے، ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور مسلمانوں کو تسلی اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بعض ظالموں اور بے رحموں کی سزا کا کچھ بیان لکھا جاتا ہے۔ کالی سیاہ صورت کا ہونا: جس آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ کے پاک سر کو دروازے میں لٹکایا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، پھر اس کی صورت کالی سیاہ ہو گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری صورت کیوں بدل گئی؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ کے سر کی بے ادبی کی ہے، غیب سے 2 آدمی بڑے زبردست رات کو آتے ہیں اور مجھ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، ساری رات یہ سزا مجھ کو دیتے ہیں اور صبح کو پھر یہاں چھوڑ جاتے ہیں، روزانہ اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ جس آدمی نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کے پیٹ میں گرمی کی ایک آگ لگی ہوئی تھی، گھڑے کے گھڑے پانی پیتا تھا مگر پیاس نہ بجھتی تھی اور اس کا پیٹ ڈھول کی طرح پھولا رہتا تھا، زندگی بھر یہ سزا پاتا رہا، آخر ایک دن اس کا پیٹ پھٹا اور ظالم بے رحم کی جان نکل گئی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ظلم اور بے رحمی سے بچو اور اللہ والوں کا کہنا مانو، ان کی عزت کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک ظالم آدمی کربلا کی لڑائی میں شریک تھا، وہ اندھا ہو گیا، لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے ایک ایک سلائی بھر کر میری آنکھوں میں بھی لگائی، بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں اور درد سے بے چین رہتا ہوں، غش یہ ظالم اندھا محتاج ہو کر مرا۔ ظالم لوگوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی مدد کرنا بھی ظلم ہے۔ ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو گیا تھا، لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے، آخر موت آئی اور وہ ظالم اسی حالت میں مر گیا۔ دوستو لکھا ہے کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے میں جو لوگ بھی شریک تھے بے سزا پائے، کسی کو بھی موت نہ آئی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، میں خود شریک تھا اور میرا کچھ بھی نہیں بگڑا، یہ کہہ کر چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا، چراغ سے ایک آگ نکلی اور اس کے کپڑوں میں لگ گئی، وہ ظالم چیخیں مارتا تھا کہ مجھ کو بچاؤ، میں جل گیا، مر گیا، کسی کا کوئی بس نہ چلا، آخر دریا میں جا کر کود پڑا، وہ آگ تو خدا کے قہر کی تھی، دریا کا پانی اس کے لیے تیل بن گیا اور ظالم جل بھون کر وہیں مر گیا۔ اللہ کی پناہ، ظلم اور بے رحمی کر کے اترانا اور سزا میں دیر ہو جائے تو بے پرواہی سے بات بنانا اور بزرگان دین اللہ کے پیاروں کا مقابلہ کرنا یا کسی کو ناحق ستانا، جان کی یا مال کی تکلیف دینا، یاد رکھو دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور ملتی ہے، اس قصے سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ جب یزید پلید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کی تباہی کر چکا تو اس بہت بڑے درجے کے گناہ کے بدلے اس کا دل سیاہ ہو گیا اور خدا کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر مدینہ کے سب لوگ یزید کے اس ظلم سے پھر گئے اور اس کی حکومت سے انکار کر دیا، اور اس وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو 22,000 فوج دے کر مدینے پر چڑھا دیا، اس نے 700 صحابہ اور 10,000 آدمیوں کو شہید کروا دیا، اور ان ظالموں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں سے گھوڑے
گڑھے باندھے۔ جب یزید پلید یہ گناہ بھی کر چکا اور ظاہر میں اس کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی تو اس کے ایمان ہی پر بربادی آتی رہی۔ پھر اس نے مکے پر چڑھائی کروا دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے عزتی کی اور بہت لوگوں کو شہید کروایا۔ پھر ظالم مردود نے شریعت محمدی میں دخل دینا شروع کر دیا، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادتوں کو مٹانے لگا، شراب پینا، زنا کرنا اور بھائی بہنوں کا نکاح درست بتلانے لگا اور کفر کی باتوں میں پھنسا رہا۔ شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بعض کے نزدیک 1 اور بعض کے نزدیک 3 سال اور بعض کے نزدیک 7 مہینے ظلم و ستم اور بد دینی کی حکومت کر کے آخر ایک دن اس کی جان نکل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بدنامی چھوڑ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب قدرت ہوئی کہ جس دن اس نے کعبہ شریف کی بے ادبی کی تھی اسی دن اس پر موت کا پتھر آ پڑا۔ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد اور ابن اشعث اور شمرہ وغیرہ جو بھی ظالم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل دشمن اور یزیدی فوج کے افسر تھے اور جو لوگ بھی لڑائی میں شریک تھے سب کے سب بے شمار خرابیاں اور تکلیفیں اٹھا کر قتل ہوئے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لکھا ہے کہ مختار بن عبیدی جو بہت نیک آدمی تھا اور اللہ و رسول سے محبت رکھتا تھا، یزید کے بعد کوفے کی حکومت اس کے ہاتھ آئی۔ اس نے حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کے دشمنوں اور قاتلوں سے بدلہ لے لوں اور ان کو سخت سزا دے دوں۔ مختار بن عبیدی کی فوجی ابراہیمی نے ابن زیاد بدنہاد کے سر کو مختار کے پاس کوفہ میں بھیج دیا۔ مختار نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنی کچہری کو خوب سجایا اور تمام شہروں کے لوگوں کو بلایا اور کہا، دیکھو ظلم اور بے رحمی اور بد دینی کا یہ انجام ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ کی بے ادبی کرنے سے اور ناحق خون کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو یہاں تک پہنچایا۔ لکھا ہے کہ جنگ مختار بن عبیدی میں 70,000 یزیدی قتل ہوئے۔ ابن زیاد اور ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں کے سر جب مختار کی کچہری میں لا کر رکھے گئے تو غیب سے ایک اژدہا کالا سیاہ سانپ ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر لوگ کام گئے۔ وہ سانپ ان ظالموں کے سروں پر پھرا اور ان کے منہوں میں گھسا اور تھوڑی دیر میں نکلا، اسی طرح 3 دفعہ گھسا اور نکلا پھر غائب ہو گیا۔ یہ ڈرانے والا حال دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور سب نے عبرت حاصل کی کہ کسی پر ظلم اور بے رحمی کرنا اور بزرگان دین کی بے ادبی کرنا اور ان کو تکلیف میں ڈالنا اس کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔